اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو واقعہ ہم پڑھے اور سنیں گے وہ حاتم طائی کی بیٹی کا ہے، اور ہم میں سے حاتم طائی کی بیٹی کو کون نہیں جانتا۔ اس کی ثقافت کے قصے بہت مشہور ہیں۔ اس کا تعلق قبیلہ طاس سے تھا۔ مدینہ منورہ سے 450 کلومیٹر شمال مشرق کی جانب موجودہ شہر جس کا نام حائل ہے اس قبیلے کا مسکن تھا۔ اسلام کے خلاف مختلف قبائل سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان کی سرکوبی کے لیے اللہ کے رسول چھوٹے بڑے لشکر ارسال کرتے رہتے۔ قبیلہ بنی تیغ کی طرف حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا گیا کیونکہ ان کی طرف سے کسی وقت بھی حملے کا خطرہ تھا۔ حاتم طائی خود تو فوت ہو چکا تھا اور اب قبیلہ طاس کا سردار اس کا بیٹا عدی تھا جو اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ مسلمانوں کا لشکر جب اچانک ان کی بستی پر حملہ آور ہوا تو عدی گھبرا گیا اور شام کی طرف بھاگ گیا۔ بھاگتے وقت اس نے اپنی بہن صفانہ کو بھی ساتھ نہیں لیا بلکہ اسے چھوڑ کر ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر اسلامی لشکر نے قبیلہ بنی تیغ کے مردوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیا بنا لیا، جانوروں کو ہانکا اور مدینہ منورہ لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے قیدیوں کو اسلامی حکومت کے دارالخلافہ مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب اتارا۔ ان قیدیوں میں نامور سخی اور ہر دل عزیز حاتم طائی کی صاحبزادی صفانہ بھی شامل تھیں۔ صفانہ بنت حاتم طائی حضرت علی بن ابی طالب النور سے مخاطب ہوئی، براہ کرم آپ اپنے چچا زاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری رہائی کے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے اس کو جواب میں کہا، ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی کی سفارش نہیں کرتے، البتہ جب رسول اکرم نماز کے لیے نکلیں گے تو قیدیوں کا معائنہ فرمائیں گے۔ اس وقت تم خود ہی رسول اکرم کی خدمت میں اپنی گزارش پیش کر دینا اور اپنے باپ حاتم طائی کا بھی تذکرہ کرنا، کیونکہ رسول اکرم ہر کسی کی تکریم کرنے والے، خیر خواہی اور بھلائی کرنے والے اور تمام لوگوں سے زیادہ حلیم و بردبار ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول جب نماز عصر کے لیے نکلے تو قیدیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت صفانہ کھڑی ہو کر عرض گزار ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا والد فوت ہو چکا ہے اور اس کے بعد میرا بھائی بھاگ گیا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے رہا فرما دیں، ورنہ مجھے قیدیوں میں رکھ کر میرے دشمنوں کو خوش کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرا والد اپنی قوم کا سردار تھا۔ وہ قیدیوں کو آزاد کرتا، ظالموں کو قتل کرتا اور پڑوسیوں کی خیر خواہی اور حفاظت کرتا تھا، بہادروں کی قدر کرتا اور ان کی حمایت کرتا تھا، پریشان حال لوگوں کے کام آتا، لوگوں کی مہمان نوازی کرتا، امن اور چین کا علم بردار تھا، محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتا اور مصائب کے مارے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے پاس جب بھی کوئی شخص آیا تو اس نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ نبی کریم نے اس کی گفتگو سنی تو ارشاد فرمایا، او خاتون، تم نے اپنے والد کی جو صفات بیان کی ہیں یہ مومنوں کی ہیں۔ اگر تمہارا والد مسلمان ہو کر فوت ہوتا تو ہم اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ صفانہ کو چھوڑ دو، اس لڑکی کا والد اعلیٰ اخلاق کا پسند کرنے والا تھا۔ پھر صحابہ کرام کو اخلاق کا درس دیا کہ اگر کسی قوم کا معزز ذلیل ہو جائے، مالدار محتاج ہو جائے یا عالم جاہلوں میں ضائع ہو جائے تو ان پر رحم کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے جب صفانہ پر احسان کیا اور اسے رہا کرنے کا حکم دیا تو اس نے تشکر آمیز انداز میں استدعا کی، میں دعا مانگنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ آپ نے اسے اجازت دے دی اور ساتھ ہی صحابہ کرام سے کہا، ذرا غور سے سنو کہ یہ عورت کیا دعا مانگتی ہے۔ اب اس عورت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور اگر کسی قوم سے نعمت چھن جائے تو آپ اس کے لوٹانے کا سبب بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفانہ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ اسے کپڑوں کے جوڑے بھی اور سواری بھی مہیا کی اور زاد راہ سے نوازا۔ وہ رہا ہو کر سیدھی اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچی جو بھاگ کر شام چلا گیا تھا۔ صفانہ اس کے پاس پہنچ کر اسے لان تان کرنے لگی اور کہنے لگی، رشتوں کو توڑنے والے ظالم، اپنے بیوی بچوں کو تو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کی بیٹی کو چھوڑ دیا جو تیری عزت تھی۔ عدی نے کہا، بہن میں نے واقعی غلطی کی ہے، تو میری سرزنش نہ کر اور میرے بارے میں خیر ہی کہہ،
پھر عدی نے اپنی بہن سے جو عقلمندی اور ہوشیاری میں معروف تھی پوچھا، اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تم نے کون سی خوبیاں دیکھی ہیں؟ صفانہ نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ جس شخص کے پاس سے میں ابھی ہو کر آ رہی ہوں تم فوراً اس سے ملاقات کرو۔ وہ بڑا عظیم رہنما ہے اور وہ وقت آنے والا ہے جب وہ بڑے بڑے لوگوں اور قبائل پر غلبہ پا لے گا۔ میں نے اس کے اندر کچھ ایسی صفات دیکھی ہیں جو عام حکمرانوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ فقراء سے محبت کرتا ہے، قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اور بڑوں کی قدر پہچانتا ہے۔ میں نے اس سے بڑا سخی اور کریم کوئی نہیں دیکھا۔ سنو، اگر وہ نبی ہے جس کا وہ دعویدار ہے تو ان کی نبوت کو ماننے میں سبقت کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر وہ محض حکمران ہے تو بھی وہ ایسے ہیں جن کی بادشاہی کوئی معزز شخص رسوا و ذلیل نہیں ہوتا۔ پھر صفانہ نے اپنے ساتھ رسول اکرم کے رویہ اور اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کیا کہ کس طرح اسے عزت و احترام کے ساتھ سواری دے کر اپنے آدمیوں کی حفاظت میں واپس بھیجا ہے، تو عدی کے دل سے تمام وسوسے اور خدشات دور ہو گئے۔ چنانچہ عدی وہاں سے سیدھے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ ان کے ذہن میں اللہ کے رسول کے بارے میں کئی سوالات تھے۔ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ مسجد کچی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے اور آپ اپنے صحابہ کرام کے درمیان بالکل عام آدمی کی طرح بیٹھے ہیں۔ حالانکہ وہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے انہوں نے کتنی زیادہ دولت اکٹھی کر رکھی ہوگی اور گھر کتنا خوبصورت مالدار بنایا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے عدی کا مسجد میں ہی استقبال کیا۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد عدی کے کندھے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور کہا کہ عدی چلو، باقی گفتگو گھر چل کر کرتے ہیں۔ عدی کہتے ہیں، گھر میں داخل ہوئے تو میں حیران ہو گیا۔ گھر بالکل سادہ تھا، فرش پر چٹائی تک موجود نہ تھی۔ فرش بھی کیا تھا، اللہ کے رسول نے اپنے کندھے سے چادر مبارک کو اتارا اور اسے زمین پر بچھا دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب خود تو چادر کے اوپر بیٹھیں گے اور مجھے کچے فرش پر بٹھائیں گے، مگر یہ کیا؟ اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چادر کے اوپر بیٹھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا، ایک سخی باپ کے بیٹے اور سخی کے گھر میں آئے ہو، تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، چادر پر بیٹھو، میرا کیا ہے، میں فرش پر بیٹھ جاتا ہوں۔ عدی خاموش نظروں سے اللہ کے رسول کی طرف دیکھتے رہے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کا اثر عدی کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گیا۔ صفانہ نے جو باتیں اور صفات بیان کی تھی سب کی سب درست تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، عدی تم کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے، وہ کیا تھے؟ عرض کیا، اب سارے سوالات ختم ہو چکے ہیں، آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اپنے جانثاروں میں شامل کر لیں۔ اور چند لمحوں کے بعد عدی مسلمان ہو چکے تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی ہمشیرہ صفانہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مورخین نے عدی کے واقعے کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عدی بن حاتم طائی جب اپنے ہمشیرہ کی گفتگو سن کر رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کا رکھا تھا اور اپنی گردن میں سونے کی سلیب لٹکائی ہوئی تھی۔ چونکہ وہ عرب کے سب سے بڑے فیاض اور ہر دل عزیز شخص کے صاحبزادے تھے اور اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، اس لیے بستی کے سارے ہی لوگ ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر نکل آئے تھے اور مدینہ منورہ کے لیے انہیں رخصت کیا تھا۔ آگے حضرت عدی کا اپنا بیان ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میری گردن میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے عدی، اس بت کو اپنی گردن سے نکال پھینکو۔ میں نے رسول اکرم کو یہ تلاوت کرتے ہوئے سنا، ان لوگوں یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کا رب بنا لیا۔ یہ آیت سن کر حضرت عدی نے عرض کیا، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کی؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ جب ان علماء نے اللہ کی حرام کردہ کسی چیز کو ان کے لیے حلال قرار دیا، انہوں نے اسے حلال مان لیا، اور جب اللہ کی حلال کردہ چیز کو ان علماء نے حرام قرار دیا، انہوں نے اس کو حرام ہی سمجھ لیا۔ یہی ان کی عبادت ہے۔ ترمذی 3095 میں اس کو بھی لکھا گیا ہے۔ یہ سن کر عدی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نبی کریم نے مذکورہ حدیث میں یہ صاف صاف وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والے
یا حرام کردہ اشیاء کو حلال ٹھہرانے والے کسی بھی آدمی کی اطاعت دراصل اس کی عبادت ہے، جبکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت پل بھر کے لیے بھی صحیح نہیں۔ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اسی کے ناموں کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ وہی کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے اور کسی چیز کو حرام قرار دینا بھی اسی کا کام ہے۔ جو آدمی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، مگر جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر توکل کرے گا اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی توہین کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔